مستحبات کون کون سے ہیں سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں تو آپ کی نگاہیں جہاں سجدہ کرتے وقت پیشانی لگتی ہے وہاں ہونی چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ رکوع جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر پیر کی پشت پر ہونی چاہیے، جو اوپر والی سائیڈ ہے، جو ہڈی ہوتی ہے جہاں بال تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں، پشت قدم پر آپ کی نگاہ رکوع میں ہونی چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ 3، سجدہ میں ناک پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ جب آپ قعدہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تحیات کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے قعدہ اولا ہو یا قعدہ اخیرہ، تو آپ کی نظر جھکی ہوئی گود کی طرف ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ پہلے سلام میں دائیں نشانی کی طرف دیکھیں، یعنی کہ سلام پھیریں گے دائیں طرف دیکھیں، پھر دوسرا سلام پھیریں گے بائیں طرف دیکھیں، تو یہ بھی مستحب ہے۔ اگر آپ کو جمعی آ گئی تو آپ کو نیند کے اثرات ہیں، سستی کے اثرات ہیں، جمع ہی آئے تو منہ کو بند رکھیں، نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائیں، پھر بھی نہ رکے تو پھر کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئی ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، تو پھر دائنا ہاتھ اوپر ہوتا ہے بایاں نیچے ہوتا ہے، تو پھر بایاں نہ نکالیں بلکہ دایاں ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لیں، پھر بھی نہ روکے تو جمع ہی۔ نماز کے اندر روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ خیال کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمع ہی آئی ہی نہ تھی، تو پھر بھی انشاءاللہ رک جائے۔ مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا، یعنی چادر کی ہوئی ہے تو ہاتھوں کو باہر نکال کے کانوں کے برابر تک لے کر آئے گا تو یہ بھی مستحب ہے، لیکن عورت کپڑے کے اندر ہی ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے کر آئے گی، باہر نہیں نکالے گی، یہ عورت کے لیے مستحب ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو روکا جائے تو یہ بھی مستحب ہے۔ جب تکبیر کہنے والا تکبیر کہے اور حی علی الفلاح کے الفاظ کہتا جائے تو امام اور مقتدی سب کا کھڑے ہو جانا اور صفے بنا کے نماز شروع کرنا، یہ سب کا حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تکبیر ہو رہی ہو بیٹھ جائیں، حی علی الفلاح جب کہتا جائے تکبیر کہنے والا تو کھڑے ہو جائیں، یہ مستحب ہے۔ دونوں پنجوں کے درمیان، یعنی آپ کھڑے ہیں تو کھڑے ہوتے وقت دونوں پنجوں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور آخری 2 مستحب یہ ہیں کہ مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا، نماز ظاہری بات ہے وہ امام کے ساتھ ہی شروع کرے گا۔ کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ سجدہ کا زمین پر بلا حائل ہونا۔ امید ہے تمام مستحبات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، ان کو یاد رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔